لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زہیر ابن شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی و طیب آثارہ آپ سے مخاطب ہے. حج عمرے کے مبارک سفر پر جانے والے احباب کی رہنمائی کے لیے تصاویر کے ذریعے مشاعر مقدسہ اور حج و عمرہ کی تفصیلات پیش خدمت ہیں. مشاعر مقدسہ ان مبارک مقامات کو کہتے ہیں جہاں حج و عمرہ کے افعال و ارکان سر انجام دیے جاتے ہیں. سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حج کرنے والے لوگ 3 قسم کے ہیں. نمبر 1 آفاقی، نمبر 2 حلی، نمبر 3 اہل حرم. خانہ کعبہ کے ارد گرد چاروں طرف کی زمین حرم کہلاتی ہے. کسی طرف 3-4 میل تک، کسی طرف 8-10 میل تک اور کسی طرف 14-15 میل تک. یہ حد بندی حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتلائی تھی. حرم شریف کی ان حدود کے اندر رہنے والے لوگوں کو اہل حرم کہا جاتا ہے. مکہ مکرمہ کے وسیع ہو جانے کی وجہ سے حرم کی بعض حدود مکہ مکرمہ کے اندر آ گئی ہیں، مثلا مسجد عائشہ. حلی وہ شخص ہے جو حرم سے باہر اور میقاتوں کے اندر رہتا ہو. مکہ مکرمہ کے ارد گرد کچھ جگہ ہیں جہاں سے مکہ میں داخل ہونے والا بغیر احرام کے نہیں گزر سکتا، انہیں میقات کہتے ہیں. اس نقشے میں میقاتوں کی نشاندہی کی گئی ہے. میقات بعض جانب مکہ سے 50-60 میل ہے، بعض جانب 80 میل اور بعض طرف تقریباً 250 میل. تو جو لوگ حرم کی حدود سے باہر مگر ان میقاتوں کی حدود کے اندر رہتے ہیں انہیں حلی کہتے ہیں، جبکہ آفاقی وہ لوگ ہیں جو مواقیت سے باہر رہتے ہیں. تو ان مواقیت سے باہر رہنے والے تمام دنیا کے لوگ آفاقی کہلاتے ہیں، مثلا پاکستانی، بنگلہ دیشی، ہندوستانی وغیرہ. یاد رکھیے حلی شخص مکہ مکرمہ میں بغیر احرام آ جا سکتا ہے کیونکہ وہ مکہ مکرمہ کے قریب ہے، اور آفاقی شخص احرام کے بغیر مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا، یعنی میقات پر سے بغیر احرام کے نہیں گزر سکتا، ورنہ دم لازم آئے گا، یعنی ایک بھیڑ یا بکری کی قربانی کرنا ہوگی. لہذا آفاقی شخص جب بھی مکہ مکرمہ جائے تو بیت اللہ کی تعظیم کے طور پر اسے بہرحال احرام باندھنا پڑے گا، چاہے وہ مکہ مکرمہ حج و عمرے کے ارادے سے جا رہا ہو یا تجارت یا ملازمت وغیرہ کے ارادے سے. خلاصہ تفصیل یہ ہوا کہ حلی یعنی میقات کی حدود کے اندر رہنے والا جب چاہے بغیر احرام کے مکہ آ جا سکتا ہے، جبکہ آفاقی یعنی میقات کی حدود سے باہر رہنے والے کسی بھی صورت میں بغیر احرام کے مکہ نہیں جا سکتے. اہل پاکستان و ہندوستان و بنگلہ دیش وغیرہ کا میقات یلملم ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے مکہ جاتے وقت یلملم سے آگے بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں. اس تفصیل کے بعد اب حج کے فرائض جان لیجئے. یاد رکھیں حج میں 3 چیزیں فرض ہیں. نمبر 1 احرام،
نمبر 2 وقوف عرفات، نمبر 3 طواف زیارت۔ فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز رہ جائے تو حج ہی نہ ہوگا، جبکہ حج کے واجبات 6 ہیں۔ واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چیز رہ جائے تو حج تو ادا ہو جائے گا، البتہ دم لازم آئے گا، یعنی ایک قربانی کرنا پڑے گی۔ حج میں یہ 6 چیزیں واجب ہیں۔ نمبر 1 مزدلفہ میں رات گزارنا، نمبر 2 شیطان کو کنکریاں مارنا، نمبر 3 حج کی قربانی، نمبر 4 حلق یا قصر یعنی سر کے بال منڈوانا یا چھوٹے کروانا، نمبر 5 صفا مروہ کی سعی، نمبر 6 طواف وداع یعنی رخصتی کا طواف۔ فرائض اور واجبات کے علاوہ حج میں باقی افعال سنت یا مستحب ہیں۔ سنت اور مستحب کے بارے میں یہ ضابطہ یاد رکھیں کہ بہتر تو یہی ہے کہ ان پر پوری طرح عمل کیا جائے، لیکن اگر کسی وجہ سے سنت یا مستحب چھوٹ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، حج بہرحال ادا ہو جائے گا۔ اب حج کی اقسام سمجھ لیجئے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ حج کی پہلی قسم حج افراد کہلاتی ہے۔ حج افراد یہ ہے کہ میقات سے صرف حج کا احرام باندھا جائے۔ حج کی دوسری قسم کا نام حج تمتع ہے۔ حج تمتع میں عمرہ اور حج دونوں الگ الگ احرام سے ادا کیے جاتے ہیں۔ حج کی تیسری قسم کا نام حج قران ہے۔ حج قران میں عمرہ اور حج دونوں ایک ہی احرام میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حج افراد میں قربانی کرنا واجب نہیں، جبکہ حج تمتع اور حج قران میں شکرانے کے طور پر قربانی کرنا واجب ہے کہ اللہ تعالی نے ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں عبادتیں نصیب فرمائیں۔ حج تمتع میں مکہ مکرمہ پہنچ کر جب عمرہ ادا کر لیا جائے تو احرام اتار کر عام سلے ہوئے کپڑے پہن لیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد 8 ذو الحجہ کو حج کے لیے دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے۔ عمرے کے بعد سے لے کر حج کے احرام تک اس درمیانی عرصہ میں احرام کی پابندیاں نہیں ہوتی، اس لیے حج کی یہ قسم عام لوگوں کے لیے زیادہ آسان ہے۔ البتہ اس قسم میں قربانی کرنا ضروری ہے۔ حج افراد اور حج قران میں جب ایک مرتبہ احرام باندھ لیا جائے تو حج مکمل ہونے تک یہ احرام ضروری ہے، اور اس سارے عرصہ میں احرام کی تمام پابندیاں برقرار رہیں گی۔ تو اس لحاظ سے حج کی یہ 2 قسمیں ذرا مشکل ہیں کہ شروع سے آخر تک احرام کی پابندیاں نبھانا پڑیں گی، مگر پھر حج افراد میں یہ آسانی ہے کہ اس میں قربانی کرنا واجب نہیں۔ حج کی 3 اقسام کے بعد اب احرام کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ یاد رکھیے، اصل میں احرام ان 2 چادروں کا نام نہیں بلکہ اس حالت کا نام ہے جس میں انسان پر بہت سی پابندیاں لاگو ہو جاتی ہیں۔ ان پابندیوں کا ذکر آگے آ جائے گا۔ چونکہ احرام میں سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے جا سکتے اور 2 چادریں ہی باندھی جاتی ہیں، اس لیے ان 2 چادروں کو بھی احرام کہہ دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ چادریں باندھ لینے کے بعد عمرے یا حج کے اختتام تک یہی 2 چادریں باندھے رکھنا ضروری ہیں جو شروع میں پہنی گئی تھیں۔ ان لوگوں کا یہ خیال درست نہیں، کیونکہ ابھی بیان کر دیا گیا کہ احرام ان 2 چادروں کا نام نہیں بلکہ پابندیوں والی اس حالت کا نام ہے۔ لہذا ان 2 چادروں کے بدل لینے سے آدمی احرام سے نہیں نکلتا، چنانچہ ناپاک ہو جانے یا کسی اور وجہ سے مرد یہ 2 چادریں اتار کر دوسری 2 چادریں باندھ سکتا ہے، چاہے جتنی مرتبہ بھی بدلنا پڑے۔ اسی طرح عورت بھی کپڑے ناپاک ہو جانے یا کسی اور وجہ سے جتنی بار چاہے بدل سکتی ہے، البتہ احرام کی تمام پابندیاں برقرار رہیں گی۔ اب مرد حضرات کے احرام کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔ روانگی کے وقت احرام کے لیے غسل کرنا افضل ہے، ورنہ وضو کر لیجئے اور سلے ہوئے کپڑے اتار کر احرام کی ایک چادر باندھ لیں اور دوسری اوڑھ لیں، خوشبو لگا لیجئے اور پھر انہی 2 چادروں میں 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے،
بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ اس نماز میں سر کو چادر سے ڈھانپ لینا چاہیے۔ احرام میں ضروری ہے کہ ایسا جوتا پہنا جائے کہ پاؤں کی پشت پر ابھری ہوئی ہڈی کھلی رہے۔ تصویر میں تسمہ باندھنے کے مقام پر ابھری ہوئی اس ہڈی کی نشاندہی کی گئی ہے جسے کھلا رکھنا ضروری ہے۔ بہتر یہی ہے کہ احرام کی حالت میں ہوائی چپل استعمال کی جائے تاکہ اس ہڈی کے کھلا رہنے میں کسی قسم کا شک و شبہ ہی نہ رہے۔ یاد رکھیے، 2 چادریں باندھ لینے سے اور نفل پڑھ لینے کے باوجود آپ ابھی تک محرم نہیں بنے اور نہ آپ پر احرام کی پابندیاں لاگو ہوئی ہیں۔ محرم آپ اس وقت بنیں گے جب آپ احرام کی نیت کر لیں گے اور تلبیہ پڑھ لیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ احرام کی چادریں گھر پر ہی باندھ لیں اور نفل بھی گھر پر ہی پڑھ لیں، البتہ احرام کی نیت ہوائی جہاز کے فضا میں بلند ہونے کے بعد کی جائے۔ ہوائی جہاز میں نیت کرنے کا مشورہ دراصل اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص گھر پر ہی احرام کی نیت کر لے اور پھر خدا نخواستہ اس کی حج کی فلائٹ رہ جائے یا کسی اور وجہ سے وہ حج پر نہ جا سکے تو اب احرام کی تمام پابندیاں نبھانا پڑیں گی اور اس کے لیے اس وقت تک احرام اتارنا جائز نہیں جب تک وہ حرم شریف میں ایک جانور کی قربانی نہ کروا دے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات علماء کرام سے معلوم کی جا سکتی ہیں۔ احرام کی نیت کا طریقہ۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں، لیکن اگر کوئی زبان سے کہنا چاہے تو زبان سے بھی کہہ لے۔ حج افراد کرنے والا صرف حج کی نیت کرے یا زبان سے یوں کہہ لے، اے اللہ، میں حج کے احرام کی نیت کرتا ہوں، آپ اس حج کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرمائیے۔ حج قران کرنے والا حج و عمرہ دونوں کی نیت کرے یا زبان سے یوں کہہ لے، اے اللہ، میں حج و عمرہ دونوں کے احرام کی نیت کرتا ہوں، آپ اس حج اور عمرہ کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرمائیے۔ حج تمتع کرنے والا چونکہ عمرہ کر کے احرام اتار دیتا ہے اور پھر حج کے لیے دوبارہ نیا احرام باندھتا ہے، لہذا اس وقت وہ صرف عمرہ کی نیت کرے یا زبان سے یوں کہہ لے، اے اللہ، میں عمرہ کے احرام کی نیت کرتا ہوں، آپ اس عمرہ کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرمائیے۔ حج افراد یا حج قران یا حج تمتع کی نیت کرنے کے بعد اب قدر بلند آواز کے ساتھ 3 مرتبہ تلبیہ پڑھ لیں۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ پڑھتے ہی آپ محرم بن گئے اور آپ پر احرام کی تمام پابندیاں لاگو ہو گئیں۔ تلبیہ پڑھ کر خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگ لیجئے۔ جو حضرات حج سے پہلے جدہ سے سیدھے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ رکھتے ہوں وہ یہاں سے احرام نہ باندھیں، انہیں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانگی کے وقت احرام باندھنا چاہیے۔ خواتین کے احرام کا طریقہ۔ خواتین کا احرام ان کے عام استعمال کے کپڑوں میں ہی ہوگا، نیز ان کے لیے پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی کو کھلا رکھنا بھی ضروری نہیں، وہ ہر قسم کا جوتا پہن سکتی ہیں۔ احرام کے دوران مرد حضرات کے لیے اپنا سر اور چہرہ دونوں اور خواتین کے لیے صرف چہرہ ہر وقت کھلا رکھنا ضروری ہے۔ سوتے، جاگتے، چلتے پھرتے کسی وقت بھی ان کو کپڑے سے نہ ڈھانپیں۔ چونکہ خواتین کے لیے نامحرم مردوں سے پردہ کرنا فرض ہے اور بے پردہ رہنا جائز نہیں، لہذا خواتین نامحرم مردوں کی موجودگی میں دوران احرام چہرے پر نقاب کا کپڑا اس طرح لٹکائیں کہ وہ چہرے سے الگ رہے، اس کے ساتھ نہ لگے۔ اس کے لیے یا تو نقاب کو ہاتھ سے پکڑ کر چہرے سے تھوڑا جدا رکھیں یا نقاب کے نیچے کوئی ایسی ٹوپی وغیرہ پہن لیں کہ نقاب کا کپڑا چہرے سے جدا رہے۔ خواتین بھی احرام کے لیے اسی طرح 2 رکعت نفل پڑھ لیں بشرطے کہ پاکی کی حالت میں ہوں اور مکروہ وقت نہ ہو، اور پھر اسی طرح احرام کی نیت کر لیں، مگر تلبیہ بلند آواز سے کہنے کی بجائے آہستہ آواز سے کہیں۔
اگر خود تلبیہ یاد نہ ہو تو کوئی دوسری عورت یا محرم یا خامند کہلوا دے۔ خواتین سے متعلقہ ایک اہم مسئلہ، یاد رکھیے احرام کی ابتدا میں 2 رکعت نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ سنت ہے۔ گھر سے روانگی کے وقت اگر عورت کے مخصوص ایام جاری ہوں تو کوئی حرج نہیں، اس سے احرام پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ عورت اس حالت میں بھی احرام کی نیت کر سکتی ہے اور تلبیہ پڑھ سکتی ہے، البتہ احرام کے شروع میں پڑھی جانے والی 2 رکعت نماز چھوڑ دے اور احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے تو احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ ناپاکی کی اس حالت میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن کی کوئی سورت یا آیت تلاوت نہیں کر سکتی، البتہ باقی کے ذکر و اذکار، تلبیہ اور درود شریف وغیرہ پڑھ سکتی ہے۔ اس مبارک سفر کے دوران خوب ذوق و شوق اور کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں، مرد بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے۔ نیز اس سفر سے پہلے ہی سفر کی نماز کے مسائل اچھی طرح سیکھ لینے چاہیے۔ احرام کی پابندیاں۔ حالت احرام میں مردوں کے لیے سر اور چہرے کو کپڑے سے ڈھانپنا اور ایسا جوتا پہننا منع ہے جس میں پاؤں کی پشت پر ابھری ہوئی ہڈی چھپ جائے۔ مرد حضرات حالت احرام میں تمام نمازیں کھلے سر پڑھیں گے۔ اسی طرح مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہیں، یہاں تک کہ جرابیں بھی نہیں پہن سکتے۔ احرام کی چادروں کے نیچے بھی کوئی سلی ہوئی چیز، بنیان یا جانگیا وغیرہ نہیں پہن سکتے۔ حالت احرام میں مرد و عورت دونوں کے لیے سر اور جسم کے بال کاٹنا منع ہیں، حتیٰ کہ جسم کے کسی حصہ کا ایک بال بھی نہیں توڑ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، بلکہ کوئی خوشبودار چیز یا خوشبودار صابن بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ البتہ اگر خود ہی ناک میں کوئی خوشبو پہنچے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ خاوند اپنی بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا، بلکہ شہوت والی باتیں یا شہوت سے اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتے، بلکہ اپنے جسم کی جوں کا مارنا بھی منع ہے۔ اسی طرح جسم سے میل دور کرنا، جسم کو بغیر خوشبو کے صابن سے دھونا، سر اور داڑھی کے بالوں میں کنگھی کرنا مکروہ ہے۔ احرام کی ممنوعہ چیزوں میں سے کسی کا ارتکاب کرنے سے بعض صورتوں میں صدقہ واجب ہوتا ہے، بعض صورتوں میں دم یعنی بکری وغیرہ کی قربانی واجب ہوتی ہے، اور بعض صورتوں میں بڑا جانور یعنی گائے یا اونٹ ذبح کرنا پڑتا ہے، جبکہ بعض صورتوں میں تو حج ہی فاسد ہو جاتا ہے۔ لہذا احرام کی ممنوعہ چیزوں سے بچنے کا خاص اہتمام کریں، اور اگر ایسی غلطی ہو جائے تو علماء کرام سے مسئلہ پوچھ لیں یا قابل اعتماد کتابوں میں دیکھ لیں۔ یاد رکھیے خود بخود سر یا داڑھی وغیرہ کے بال گرنے سے کوئی جزا واجب نہیں ہوتی، لیکن آپ کے اپنے کسی عمل یعنی جسم کو رگڑنے یا کھجلانے یا سر یا داڑھی کو ملنے سے اگر 3 سے زائد بال گر جائیں تو 1.25 کلو گندم یا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ اسی طرح احتیاط کے باوجود عورتوں کے نقاب کا کپڑا ان کے چہرے کو کچھ نہ کچھ لگ ہی جاتا ہے، لہذا دوران حج کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس قسم کی کوتاہیوں کی تلافی ہوتی رہے۔ اگر کوئی کوتاہی نہ بھی ہو تو بھی حرم شریف میں صدقہ کرنے کا عظیم ثواب تو ملتا ہی رہے گا۔ یاد رکھیے آپ حج کے مبارک سفر پر جا رہے ہیں جہاں 25-30 لاکھ افراد کا عظیم مجمع ہوگا، لہذا ابھی سے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیجئے کہ اس سفر میں قدم قدم پر بے انتہا تکلیف و مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب آپ اپنے آپ کو پہلے سے ہی ہر مشکل و مشقت کے لیے تیار رکھیں گے تو ہر تکلیف آسان معلوم ہوگی۔ بعض لوگ اس سفر کی مشکلات کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہو کر بات بے بات دوسروں سے جھگڑتے رہتے ہیں۔ احرام کی حالت میں تو کسی سے جھگڑنا اور بھی برا ہے۔ آپ کے کسی ساتھی یا کسی عرب شخص سے آپ کو کوئی تکلیف بھی پہنچے تو عفو درگزر سے کام لیجئے۔ آپ اللہ جل جلالہ کے دربار جلال و جمال میں حاضری کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، لہذا پورے سفر کے دوران
اپنے ساتھیوں کا از حد خیال رکھیے اور اس نیت کے ساتھ سب کی زیادہ سے زیادہ خدمت کیجیے کہ یہ سب اللہ کے مہمان ہیں۔ جدہ ایئرپورٹ پر کاغذی کارروائی میں تقریباً 6 سے 12 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ نیز یہاں سے فراغت کے بعد آپ کے معلم کا وکیل مکہ مکرمہ لے جانے کے لیے سواری کا انتظام کرے گا۔ اس میں بھی کبھی 1 دن یا 2 دن کی تاخیر ہو جاتی ہے۔ صبر و تحمل سے کام لیجئے اور ذکر و عبادت میں مشغول رہیے۔ سواری کا انتظام ہو جانے پر گاڑی آپ کو آپ کی رہائش کے لیے معین جگہ پر پہنچا دے گی۔ اپنا سامان اپنی رہائشی جگہ پر رکھ کر مسجد الحرام میں حاضری کی تیاری کر لیجئے۔ اگر اس وقت عورت اپنے مخصوص ایام میں ہو تو ابھی مسجد الحرام نہ جائے، کیونکہ اس حالت میں مسجد میں داخل ہونا منع ہے۔ اس حالت میں عورت اپنی رہائش گاہ پر ہی قیام کرے اور جب پاک ہو جائے اور غسل کر لے تو پھر مسجد الحرام میں حاضری دے اور طواف وغیرہ کرے۔ یاد رکھیے، عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ پہنچتے ہی فوراً مسجد الحرام میں حاضری ضروری ہے، مگر یہ درست نہیں۔ اب آپ کو خانہ کعبہ کے پاس حاضری اور طواف و سعی جیسی عظیم نعمت حاصل ہونے والی ہے، لہذا ضروری ہے کہ طبیعت میں اطمینان اور نشاط والی کیفیت ہو تاکہ ذوق و شوق سے یہ افعال سر انجام دیے جا سکیں۔ چنانچہ اگر مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد بہت تھکن محسوس کر رہے ہیں یا طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اطمینان سے اپنی رہائش گاہ پر آرام کر لیجئے اور تھکن دور ہو جائے تو پھر مسجد الحرام میں تشریف لے جائیے۔ مسجد الحرام میں یا کسی مسجد میں جب بھی داخل ہونے لگیں تو اعتکاف کی نیت بھی کر لیا کیجئے۔ اس طرح جب تک آپ مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہیے اور راستے سے ہٹ کر ہاتھ اٹھا کر خوب دعا مانگیے۔ یہ قبولیت دعا کا خاص وقت ہے۔ خوب خشوع و خضوع سے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال، عزیز و اقارب، دوست احباب اور تمام مسلمانان عالم کے لیے اور دینی و دنیاوی مقاصد میں کامیابی کے لیے خوب طویل دعا مانگ لیجئے۔ دعا سے فارغ ہو کر طواف شروع کرنے سے پہلے ایک اور کام کر لیں تو آئندہ تکلیف سے بچ جائیں گے۔ بے انتہا ہجوم کی وجہ سے حرم میں ساتھی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہذا ابھی سے کوئی جگہ ملاقات کے لیے متعین کر لیجئے۔ مسجد الحرام میں کوئی نمایاں سے علامت مقرر کر کے ساتھیوں کو بتلا دیجئے کہ طواف کے بعد اس مقررہ نشانی کے پاس تمام ساتھی اکٹھے ہوں گے۔ خصوصاً آپ کے ہمراہ اگر خواتین ہیں تو ایسی کوئی جگہ متعین کرنا ضروری ہے، ورنہ بعض اوقات ایک دوسرے سے بچھڑنے کی صورت میں ناقابل بیان تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب طواف کی تیاری کر لیجئے، وضو نہ ہو تو وضو کر لیجئے، وضو کے بغیر طواف صحیح نہ ہوگا۔ پھر احرام کی چادر کو اس طرح لپیٹ لیجئے کہ دایاں کندھا کھلا رہے، جیسا کہ اس تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ اسے اضطباع کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ شروع سے ہی اس طرح چادر اوڑے رکھتے ہیں اور نمازیں بھی اسی طرح ادا کرتے ہیں، حالانکہ اس طریقے سے نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔ یاد رکھیے، اضطباع یعنی دائیں کندھے کو کھلا رکھنا صرف طواف کے 7 چکروں کے دوران کیا جائے گا، اور ہر طواف میں بھی نہیں بلکہ صرف اس طواف میں جس میں احرام باندھا ہو اور اس طواف کے بعد سعی بھی کرنی ہو۔ سعی کا ذکر آگے آ جائے گا۔ آئیے اب طواف کا طریقہ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اس تصویر میں خانہ کعبہ کا قریبی منظر دکھلایا گیا ہے، جس میں بیت اللہ کا دروازہ دکھائی دے رہا ہے۔ دروازے کے ساتھ ہی خانہ کعبہ کے کونے پر حجر اسود نصب ہے۔ حجر اسود سے ہی طواف کی ابتدا کی جاتی ہے اور اسی پر طواف کا اختتام ہوتا ہے۔ طواف کا طریقہ یہ ہے کہ طواف کی نیت کر کے حجر اسود کی سیدھ میں آ جائیں، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں اور جس طرح نماز کی ابتدا میں
تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، اسی طرح طواف کی ابتدا میں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہیں۔ اس کے بعد حجر اسود کا بوسہ لیا جاتا ہے اور پھر دروازے کی جانب چلتے ہوئے بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگائے جاتے ہیں، اور ہر چکر کے اختتام پر حجر اسود کا اسی طرح بوسہ لیا جاتا ہے۔ جب 7واں چکر پورا ہو جائے اور حجر اسود کا بوسہ لے لے تو یہ ایک طواف مکمل ہوا۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ خانہ کعبہ کی ایک اور تصویر جس میں حجر اسود دکھائی دے رہا ہے۔ سرخ لکیر کے ذریعے حجر اسود کی سیدھ کی وضاحت کی گئی ہے، جبکہ نیلی لکیر کے ذریعے طواف کرنے والے کا رخ بتلایا گیا ہے۔ بے انتہا ہجوم کی وجہ سے حجر اسود تک پہنچنا چونکہ نہایت مشکل کام ہے، نیز اس سے دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ دور سے ہی حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر ہتھیلیوں کا رخ حجر اسود کی جانب کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر پھر ہاتھوں کو چوم لیا جائے۔ پھر ہر چکر کے اختتام پر بھی اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر ہاتھوں کو چوما جائے۔ خلاصہ تفصیل یہ ہوا کہ طواف کے شروع میں 2 مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہا جائے گا۔ پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہا جائے گا، اور پھر دونوں ہاتھ سینے کے لگ بھگ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہا جائے گا، اور پھر ان ہاتھوں کو بوسہ دیا جائے گا، جبکہ ہر چکر کے اختتام پر ایک ہی مرتبہ دونوں ہاتھوں کو سینے کے لگ بھگ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہا جائے گا، اور پھر ان ہاتھوں کو بوسہ دیا جائے گا۔ آج سے کئی سال پیشتر لوگوں کی سہولت کے لیے سعودی حکومت نے حجر اسود کے سامنے اس کی سیدھ میں زمین پر سنگ مرمر کی سیاہ پٹی بنائی تھی۔ اس پٹی سے ہی طواف کی ابتدا کی جاتی اور اسی پر طواف کا اختتام ہوتا تھا، جیسا کہ اس تصویر میں سنگ مرمر کی اس پٹی کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ تیر کا دوسرا نشان طواف کا رخ بتلا رہا ہے کہ طواف کرنے والا دروازے کی جانب اس رخ پر چلتے ہوئے بیت اللہ کے گرد چکر لگاتا ہے، یعنی دوران طواف بایاں کندھا خانہ کعبہ کی طرف رہتا ہے۔ آج کل بعض مصلحتوں کی بنا پر سعودی حکومت نے حجر اسود کی سیدھ میں موجود سنگ مرمر کی اس سیاہ پٹی کو ختم کر دیا ہے۔ البتہ حجر اسود کی سیدھ بتلانے کے لیے سامنے کے برآمدے پر سبز رنگ کی ایک لائٹ نصب ہے، جسے اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ برآمدے پر نصب سبز لائٹ کی ایک اور تصویر۔ حجر اسود کی سیدھ میں ہونے کے لیے اس سبز لائٹ سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ حجر اسود کی سیدھ میں آپ اس وقت ہوں گے جب آپ حجر اسود اور اس سبز لائٹ کے درمیان میں پہنچیں، اس طور پر کہ حجر اسود کی جانب رخ کرنے سے سبز لائٹ کی طرف آپ کی پشت ہو جائے۔ اس تصویر میں سبز لائٹ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ نیلے رنگ کی لکیر کے ذریعے حجر اسود کی سیدھ کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس بات کا خصوصی خیال رکھیں کہ حجر اسود کے استلام یا اشارہ کے علاوہ دوران طواف خانہ کعبہ کی طرف نہ سینہ کرنا جائز ہے اور نہ پشت، بلکہ پورے طواف کے دوران بایاں کندھا بیت اللہ کی جانب رہنا چاہیے۔ حج تمتع کرنے والے حضرات طواف شروع کرنے پر تلبیہ پڑھنا ختم کر دیں گے۔ اس طواف میں اور اس کے بعد حج کا احرام باندھنے تک حج تمتع کرنے والے تلبیہ نہیں پڑھیں گے۔ حج و عمرہ کرنے والے حضرات نے چونکہ اس طواف کے بعد سعی بھی کرنی ہے، لہذا وہ اس طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل بھی کریں گے۔ رمل اسے کہتے ہیں کہ خوب اکڑتے ہوئے اور دونوں کندھے ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر دوڑ کے انداز میں تیزی سے چلا جائے، جس طرح پہلوان اکھاڑے میں اتر کر فخر سے اکڑتے ہوئے اور کندھے ہلاتے ہوئے
پورے اکھاڑے کا چکر لگاتا ہے۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کرنے کے بعد باقی 4 چکروں میں عام رفتار سے چلیے۔ جس طواف کے بعد سعی ہو اس کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا مسنون ہے۔ اگر پہلے 3 چکروں میں آپ رمل کرنا بھول جائیں تو بعد کے 4 چکروں میں رمل نہ کیجیے، کیونکہ جس طرح پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا مسنون ہے، اسی طرح آخری 4 چکروں میں رمل نہ کرنا مسنون ہے۔ جس طرح استباع یعنی دایاں کندھا کھلا رکھنے کا حکم صرف مردوں کے لیے تھا، اسی طرح رمل کرنے کا حکم بھی صرف مردوں کے لیے ہے۔ عورتیں طواف کے تمام چکروں میں عام رفتار سے چلیں۔ یاد رکھیے طواف میں کانوں تک ہاتھ صرف شروع میں اٹھائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ ہر چکر کے اختتام پر جب حجر اسود کے سامنے پہنچتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کی طرح کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ درست نہیں۔ ہر چکر کے اختتام پر صرف سینے کے لگ بھگ ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر انہیں چوم لیا جائے۔ طواف کے دوران کوئی مخصوص دعا پڑھنا ضروری نہیں۔ دوران طواف ذکر و اذکار اور استغفار کرتے رہیے، درود شریف کثرت سے پڑھیے اور اپنی حاجات کے لیے دعائیں مانگتے رہیے۔ اگر طواف کے دوران بالکل خاموش رہیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ معلمین جو اجتماعی طور پر دعا پڑھواتے ہیں اور حاجی حضرات ان کے پیچھے غلط سلط پڑھتے رہتے ہیں یا دعاؤں کے کتابچے ہاتھ میں لیے جیسے تیسے پڑھتے رہتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں۔ بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ کونے پر نصب حجر اسود کا ایک قریبی منظر۔ حجر اسود کے گرد چاندی کا بہت بڑا چمکدار حلقہ لگا ہوا ہے۔ حجر اسود کے سامنے سے لی گئی ایک تصویر۔ اس تصویر میں یہ دکھلایا گیا ہے کہ چاندی کے حلقے کے وسط میں حجر اسود 8 چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں لگا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ کے دروازے کا ایک منظر۔ خانہ کعبہ کے دروازے کی ایک اور تصویر۔ اس تصویر میں خانہ کعبہ کا اندرونی منظر دکھلایا گیا ہے۔ تصویر میں بیت اللہ کے اندر بنے ہوئے 3 ستون دکھائی دے رہے ہیں اور عقب میں بیت اللہ کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ بیت اللہ کی ایک اور تصویر جس میں بیت اللہ کا دروازہ دکھائی دے رہا ہے، دروازے کے قریب ہی کونے پر حجر اسود کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان کی جگہ کو ملتزم کہتے ہیں۔ ملتزم ان مقامات میں سے ہے جہاں مانگی جانے والی دعائیں اللہ تعالی قبول فرماتے ہیں۔ نیز اس تصویر میں مقام ابراہیم کی سنہری جالی کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز ادا کی تھی۔ مقام ابراہیم کا قریبی منظر، عقب میں بیت اللہ کا دروازہ کھلا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ مقام ابراہیم کا ایک اور منظر، اس سنہری جالی کے اندر وہ پتھر موجود ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواریں تعمیر فرمائی تھیں۔ پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات آج بھی موجود ہیں، جنہیں اس جالی میں سے بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ مقام ابراہیم پر نصب سنہری جالی کا اندرونی منظر۔ چاندی کے چوکٹھے میں موجود پتھر پر قدموں کے نشانات نمایاں ہیں۔ چاندی کے چوکٹھے میں موجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات والے پتھر کی ایک پرانی تصویر۔ ایک اور تصویر جس میں چاندی کے چوکٹھے میں بند پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات نمایاں ہیں۔ ارد گرد چاندی ہے اور درمیان میں گہرائی میں سرخی مائل پتھر دکھائی دے رہا ہے جس میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں۔ بیت اللہ کی ایک اور تصویر جس میں مقام ابراہیم کی سنہری جالی بھی نظر آ رہی ہے۔ تصویر میں بیت اللہ کے ساتھ ہی نصف دائرے کی شکل کی ایک دیوار کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ بیت اللہ کا یہ حصہ حطیم کہلاتا ہے۔ یہ بھی دراصل بیت اللہ ہی کا حصہ ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل ایک مرتبہ سیلاب سے بیت اللہ کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا تو قریش نے بیت اللہ کی تعمیر نو کی اور اس تعمیر میں صرف حلال مال خرچ کرنے کی شرط لگائی، مگر حلال مال کو جب جمع کیا گیا تو اس سے ساری عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی تھی، چنانچہ کچھ حصہ پر تو عمارت بنا دی گئی، جبکہ باقی حصہ پر چھوٹی سی دیوار بنا کر اسے اسی طرح چھوڑ دیا گیا۔ یہی حصہ حطیم کہلاتا ہے، مگر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب کسی عام شخص کی بھی یہ تمنا ہو کہ میں بیت اللہ کے اندر جا کر نماز ادا کروں تو وہ حطیم کے اندر نماز ادا کر کے اپنی اس تمنا کو پورا کر سکتا ہے۔ بیت اللہ کی ایک اور تصویر جس میں حطیم کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، اس تصویر میں دوسری جانب سے حطیم کا منظر دکھلایا گیا ہے۔ جب طواف کے ساتھ چکر مکمل کر لیں تو اصطباع ختم کر دیجئے اور دونوں کندھے چادر سے ڈھانپ لیجئے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ یہ دوگانہ طواف مسجد الحرام میں جہاں بھی ادا کرنا چاہیں ادا کر سکتے ہیں، البتہ مقام ابراہیم کے پاس انہیں ادا کرنا افضل ہے۔ ہجوم کے باوجود بعض لوگ ہر حال میں اسی جگہ دوگانہ طواف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے خود بھی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں اور طواف کرنے والوں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں۔ یاد رکھیے، ایسے موقع پر بہتر یہ ہے کہ مسجد الحرام میں ایسی جگہ پر یہ 2 رکعت واجب الطواف ادا کیے جائیں جہاں دوسروں کو بھی تکلیف نہ ہو اور خود بھی اطمینان سے نماز ادا کر سکیں۔ طواف سے فراغت کے بعد اب آپ نے سعی کرنی ہے، لہذا پہلے یہ سمجھ لیں کہ سعی کسے کہتے ہیں۔ مسجد الحرام کی ایک تصویر، اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک برآمدہ مسجد کی باقی عمارت سے الگ ہو کر دور تک سیدھا چلا گیا ہے۔ اس برآمدے میں سعی کی جاتی ہے۔ اس برآمدے کے ایک کونے پر صفا پہاڑی ہے جبکہ دوسرے کونے پر مروہ پہاڑی ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کا نام سعی ہے۔ سعی کی ابتدا صفا پہاڑی سے کی جاتی ہے۔ صفا سے چلتے ہوئے مروہ پہاڑی پر پہنچیں تو یہ 1 چکر مکمل ہوا، پھر واپس صفا پر پہنچیں تو 2 چکر ہوئے، اس طرح 7واں چکر مروہ پر مکمل ہوتا ہے۔ تصویر میں صفا اور مروہ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تصویر میں نظر آنے والے دونوں گنبدوں کے نیچے صفا اور مروہ کی پہاڑیاں موجود ہیں۔ یاد رکھیے، عمرہ صرف طواف اور سعی پر مشتمل ہوتا ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ میقات سے احرام باندھ کر عمرے کی نیت کی جائے اور تلبیہ پڑھا جائے، اور پھر بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کی جائے تو عمرہ مکمل ہوا۔ اب بال منڈوا کر یا چھوٹے کروا کر احرام اتار کر عام کپڑے پہن لیے جاتے ہیں۔ دوسرے زاویے سے لی گئی مسجد الحرام کی ایک پرانی تصویر جس میں صفا مروہ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ آپ طواف کر چکے ہیں، اب دوسرا عمل سعی یعنی صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کا ہے۔ اب آپ کو وضو کی ضرورت ہو تو وضو کر لیجئے۔ سنت یہ ہے کہ سعی باوضو ہو۔ پھر حجر اسود کے سامنے آئیے اور مذکورہ طریقہ کے مطابق دونوں ہاتھ سینے کے لگ بھگ اٹھا کر ہتھیلیوں کا رخ حجر اسود کی طرف کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہیے اور پھر ہاتھوں کو بوسہ دیجئے۔ اس کے بعد صفا پر تشریف لے جائیے۔ وہ سبز لائٹ جہاں سے طواف کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لائٹ کے نیچے برآمدے کے اندر تشریف لے جائیں۔ چند قدموں کے فاصلے پر سامنے بائیں جانب صفا پہاڑی دکھلائی دے گی۔ اس تصویر میں گنبد کے نیچے موجود صفا پہاڑی نظر آ رہی ہے۔ حرم شریف کی ایک جدید تصویر، اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سعی کے برآمدے کی تعمیر نو جاری ہے۔ سعی کے برآمدے کی تعمیر نو کی ایک اور تصویر۔
جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا کہ حج تمتع اور حج قران میں عمرہ اور حج دونوں ادا کیے جاتے ہیں، تو حج تمتع اور حج قران والوں کے لیے یہ عمرہ کی سعی ہوگی، لہذا وہ عمرہ کی سعی کی نیت کریں، جبکہ حج افراد کرنے والوں کے لیے یہ حج کی سعی ہے، لہذا وہ حج کی سعی کی نیت کریں۔ صفا پہاڑی کے مقام پر پہنچ کر آپ قبلہ رخ کھڑے ہو جائیے اور سعی کی نیت کر کے خوب دعا مانگ لیجئے۔ دعا کے بعد مروہ کی جانب چلیے۔ صفا و مروہ کے برآمدے کا اندرونی منظر جس میں لوگ سعی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ چھت پر 2 سبز نشانات دیکھے جا سکتے ہیں۔ سعی کے 7 چکروں کے دوران سعی کرنے والا جب بھی یہاں پہنچے تو ایک سبز نشان سے دوسرے سبز نشان تک ہلکی رفتار سے دوڑ لگائے۔ دوڑنے کا یہ حکم صرف مرد حضرات کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں۔ خواتین یہاں بھی عام رفتار سے چلتی رہیں۔ سعی کے دوران ذکر و اذکار، استغفار اور دعا کرتے رہیے، بالکل خاموش رہیں تو بھی جائز ہے۔ صفا سے چلتے ہوئے جب مروہ پر پہنچ جائیں تو یہ ایک چکر مکمل ہوا۔ مروہ پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر خوب دعا کر لیجئے، پھر مروہ سے صفا کی طرف چل پڑیے۔ مرد حضرات سبز نشانات کے درمیان ہلکی رفتار سے دوڑ لگائیں۔ صفا پر پہنچ کر 2 چکر مکمل ہو گئے۔ صفا پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر خوب دعا کر لیجئے۔ اسی طرح چلتے ہوئے 7واں چکر مروہ پر مکمل ہوگا۔ ان 7 چکروں کے دوران جب بھی صفا یا مروہ پر پہنچیں تو قبلہ رخ کھڑے ہو کر خوب دعا کرنی چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ سعی کے بعد بطور شکرانہ 2 نفل ادا کر لیں۔ عمرے کا آخری عمل حلق یا قصر ہے۔ حلق کا معنی ہے استرے سے سر کے بالوں کو منڈوانا، اور قصر کا معنی ہے سر کے بالوں کو قینچی سے چھوٹا کر لینا۔ حلق یا قصر کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں اور احرام کی 2 چادریں اتار کر عام استعمال کے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، حج افراد یا حج قران کرنے والے اس وقت حلق یا قصر نہیں کریں گے، بلکہ حج کے اختتام پر حلق یا قصر کروائیں گے، اور اس وقت تک احرام کی پابندیاں برقرار رہیں گی، جبکہ حج تمتع کرنے والا اس سعی سے فارغ ہو کر حلق یا قصر کروا لے اور پھر عام استعمال کے سلے ہوئے کپڑے پہن لے۔ حج تمتع کرنے والے پر سے اب احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو چکی۔ مردوں کے لیے استرے سے سر کے بال منڈوانا افضل ہے، اور اگر قصر کرنا چاہیں تو پورے سر کے بالوں کے آخری کناروں کو 1.25 انچ سے 1.5 انچ کے لگ بھگ کٹوا لیں۔ خواتین صرف قصر کروا سکتی ہیں۔ حج تمتع کرنے والی خواتین بھی پورے سر کے بالوں کے نچلے کنارے 1.5 انچ کے لگ بھگ کاٹ لیں۔ یاد رکھیے، مروہ کے قریب بہت سے لوگ قینچی لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان سے چند بال کٹوا لینا حنفی محرم کے لیے ہرگز کافی نہیں، اس سے اجتناب کیجیے، ورنہ دم لازم آئے گا، یعنی ایک بھیڑ یا بکری کی قربانی کرنا پڑے گی۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا کہ حج قران کرنے والوں کے لیے یہ طواف اور یہ سعی عمرے کے افعال ہیں، کیونکہ انہوں نے حج اور عمرے دونوں کی نیت کی تھی۔ ان کے ذمہ حج کی سعی ابھی باقی ہے، لہذا وہ مینا جانے سے پہلے حج کی سعی کر لیں تو ان کے لیے سہولت رہے گی۔ حج کی سعی کا ارادہ ہو تو سعی سے پہلے ایک طواف کر لے جس میں استباع کرے، یعنی دایاں کندھا کھلا رکھے، اور پہلے 3 چکروں میں رمل کرے، یعنی پہلوانوں کی طرح اکڑتے ہوئے اور کندھے ہلاتے ہوئے تیزی سے چلے۔ پھر اسی طریقہ کے مطابق صفا مروہ کے درمیان سعی کرے، جیسا کہ پہلے بیان کر دیا گیا۔ یہ حج قران والوں کے لیے حج کی سعی ہے۔ اگر ابھی سعی نہ کرنا چاہے تو بعد میں جب طواف زیارت کرے تو اس کے بعد حج کی سعی کر لے۔ اب آپ 8 ذی الحجہ تک مکہ مکرمہ میں قیام کریں گے۔ اس دوران خوب کثرت سے نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار اور استغفار میں مشغول رہیے۔
یہاں کی سب سے بڑی عبادت طواف ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ طواف کیجیے۔ نفلی طواف میں استباع اور رمل نہیں ہوگا، نیز اس کے بعد سعی بھی نہیں ہوگی۔ البتہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ اگر ہمت اور صحت ہو تو کوشش کریں کہ اس پورے سفر میں 50 طواف مکمل ہو جائیں۔ یہاں ہر نیکی کا ثواب 1,00,000 گنا ملتا ہے، یعنی ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے پر اتنا ثواب ملتا ہے جیسے آپ نے 1,00,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ کوشش کیجیے کہ یہاں ہر وقت باوضو رہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے ہر وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، درود شریف اور تیسرے کلمے کی تسبیحات پڑھتے رہیے چاہے وضو ہو یا نہ ہو۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ انتہائی فضیلت والی تسبیح ہے، کوشش کر کے اسے ضرور یاد کر لیں، اور حرم شریف کے سفر کے دوران روزانہ کم از کم 100 دانوں والی ایک تسبیح کی پڑھ لیا کیجیے، بلکہ زندگی بھر کے لیے اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں۔ ایک مرتبہ پھر یہ تسبیح سن لیجیے۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ جس طرح ہر نیکی کا ثواب حرم شریف میں 1,00,000 گنا ہے، اسی طرح یہاں گناہ کا وبال بھی نہایت سخت ہے، اس لیے لڑائی جھگڑے، بد نظری، غیبت، فضول باتوں اور ہر قسم کے فسق و فجور سے بچتے رہیں۔ حج کے 5 دن۔ اس نقشے میں ان مقامات کی وضاحت کی گئی ہے جہاں مناسک حج سر انجام دیے جاتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو تمام حاجی مینا روانہ ہوتے ہیں۔ حج افراد اور حج قران کرنے والے چونکہ پہلے ہی سے حالت احرام میں ہیں، لہذا وہ اسی حالت میں مینا روانہ ہو جائیں، جبکہ حج تمتع کرنے والا پہلے احرام باندھے گا، لہذا وہ 8 ذی الحجہ کی صبح غسل یا وضو کر کے احرام باندھ لے، جس کا طریقہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے پہلے بیان ہو چکا ہے۔ مکروہ وقت نہ ہو تو مرد حرم شریف میں آ کر سر ڈھانپ کر 2 رکعت نفل ادا کریں، جبکہ خواتین اپنی رہائش گاہ پر ہی یہ نفل پڑھ لیں۔ نفل پڑھ کر مرد حضرات سر سے چادر ہٹا لیں، اب دل میں حج کی نیت کر لیں، اگر چاہیں تو زبان سے بھی یہ کہہ سکتے ہیں، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرمائیے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ کہیے اور دعا کر لیجئے۔ اب احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں۔ حج تمتع کرنے والے اگر اس وقت حج کی سعی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جس کا طریقہ وہی ہے جو پہلے بیان کیا گیا کہ پہلے ایک طواف کر لیں جس میں استباع اور رمل کیا جائے، اور اس کے بعد صفا مروہ کے مابین سعی کر لیں، پھر مینا چلے جائیں۔ اگر ابھی سعی کا ارادہ نہ ہو تو بعد میں جب طواف زیارت کرے تو اس کے بعد حج کی سعی کر لے۔ 8 ذی الحجہ کو مینا میں آپ کو کوئی خاص کام نہیں کرنا ہے۔ 8 ذی الحجہ کا دن اور اس کے بعد آنے والی رات یہاں گزارنا ہی بس ایک عمل ہے۔ نمازوں کے وقت پر نمازیں باجماعت پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ 8 ذی الحجہ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر کی نماز مینا میں ادا کریں۔ یہ 5 نمازیں مینا میں ادا کرنا سنت ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد کہنا واجب ہے۔ مرد بلند آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے کہیں۔
مینا میں فجر کی نماز ادا کر کے عرفات روانگی کی تیاری کریں۔ یہ 9 ذی الحجہ اور یوم عرفہ ہے۔ آج کا دن عرفات میں گزاریں اور خوب کثرت سے توبہ و استغفار اور مناجات میں مشغول رہیں۔ یاد رکھیے، عرفات میں واقع مسجد نمرہ کا آگے والا کچھ حصہ حدود عرفات میں داخل نہیں، اس حصہ میں ہرگز وقوف نہ کریں۔ تصویر میں عرفات کی حدود کی نشاندہی کرتے ہوئے مسجد نمرہ کے اس حصہ کی وضاحت کی گئی ہے جو حدود عرفات سے باہر واقع ہے۔ مسجد نمرہ میں ظہر و عصر کی نماز ظہر کے وقت میں ایک ساتھ باجماعت ادا کی جاتی ہے، مگر بعض اوقات امام مسافر نہ ہونے کے باوجود قصر کرتا ہے، یعنی ظہر اور عصر کی نماز 2 رکعت پڑھاتا ہے، حالانکہ احناف کے نزدیک یہ جائز نہیں۔ اس لیے آپ ظہر کی نماز ظہر کے وقت اور عصر کی نماز عصر کے وقت اذان و تکبیر کے ساتھ الگ باجماعت ادا کیجیے۔ وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے، اگر وقوف عرفہ چھوٹ گیا تو حج ہی نہ ہوگا۔ نیز عرفات سے واپسی غروب آفتاب کے بعد ہونی چاہیے، ورنہ دم لازم ہوگا، یعنی ایک قربانی کرنا پڑے گی۔ یوم عرفہ پر جبل رحمت کا ایک منظر۔ میدان عرفات میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جسے جبل رحمت کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر اس پہاڑی کے پاس کھڑے ہوئے تھے، اس لیے یہاں کھڑے ہونا سنت ہے۔ اگر کوئی یہاں نہ پہنچے تو کوئی حرج نہیں، اس کے حج میں کوئی نقص نہیں۔ یاد رہے کہ جبل رحمت کے پاس کھڑے ہونا سنت ہے، اس کے اوپر چڑھنا سنت نہیں۔ سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ روانہ ہو جائیں۔ مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ دونوں نمازوں کے لیے صرف ایک اذان اور ایک اقامت کہی جاتی ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ عشاء کے وقت اذان دی جائے، پھر اقامت کہہ کر پہلے مغرب کے فرض باجماعت ادا کیے جائیں۔ سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق اور تلبیہ پڑھیے اور اس کے فوراً بعد اقامت کے بغیر ہی عشاء کے فرض باجماعت ادا کیجیے۔ اس کے بعد پہلے مغرب کی سنتیں اور پھر عشاء کی سنتیں اور وتر ادا کیجیے۔ یہ رات مزدلفہ میں گزارنا واجب ہے۔ رمی جمرات کے لیے کم از کم 70 کنکریاں مزدلفہ سے ہی جمع کر لیجیے۔ کنکریاں نہ تو بہت ہی چھوٹی ہوں نہ بہت بڑی، بلکہ چنے کے موٹے دانے یا کھجور کی گھٹلی کے لگ بھگ ہونی چاہیے۔ فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کرنے کے بعد دعا و استغفار اور ذکر و اذکار میں مشغول رہیے۔ سورج نکلنے سے کچھ پہلے مینا روانہ ہو جائیے۔ یہ 10ویں ذی الحجہ اور عید کا دن ہے۔ آج کے دن صرف بڑے جمرے پر 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے پکڑ کر ایک ایک کنکری ستون کے نچلے حصے پر مارتے جائیے۔ ہر کنکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہیے۔ کنکری کا ستون کے گرد قائم احاطے میں گر جانا کافی ہے، ستون کو لگنا ضروری نہیں۔ تلبیہ جو اب تک آپ مسلسل پڑھ رہے تھے، آج رمی کی ابتدا کرتے ہی اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب تلبیہ بند کر دیجئے اور دوسرے ذکر و اذکار جاری رکھیے۔ اس رمی کے بعد دعا کے لیے نہ رکیے، دعا کیے بغیر ہی اپنے خیمے میں چلے آئیے۔ رمی کے بعد 2 کام ترتیب سے کرنا ہوں گے، نمبر 1 قربانی اور نمبر 2 حلق یا قصر، یعنی سر کے بال منڈوانا یا چھوٹے کروانا۔ یاد رکھیے قربانی کا حلق یا قصر سے پہلے ہونا ضروری ہے، ورنہ دم لازم آئے گا، یعنی ایک اور قربانی کرنا پڑے گی۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا کہ حج افراد کرنے والے پر یہ قربانی واجب نہیں، لہذا وہ آج کی رمی سے فارغ ہو کر قربانی کیے بغیر ہی حلق یا قصر کروا سکتا ہے، جبکہ حج تمتع اور حج قران کرنے والے حاجی پر
بطور شکرانہ یہ قربانی واجب ہے۔ عید کی قربانی کی طرح حج کی یہ قربانی بھی عید کے 3 دن یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے۔ پہلے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو ہجوم زیادہ ہونے کی وجہ سے قربانی میں بہت مشکل پیش آتی ہے، جبکہ 11 ذی الحجہ کو آسانی سے یہ قربانی کی جا سکتی ہے۔ چاہے آپ خود جا کر مینا کے ذبح خانہ میں جانور خرید کر ذبح کریں یا مکہ یا مینا میں اپنے کسی قابل اعتماد آدمی کے ذریعے حج کی قربانی کروا لیں، بہر صورت حلق یا قصر سے پہلے یہ اطمینان کر لیں کہ قربانی کا جانور ذبح ہو گیا ہے۔ قربانی کے بعد حلق یا قصر کروا لیجئے۔ حلق اور قصر کی تفصیل عمرے کے طریقے میں بیان کی جا چکی ہے۔ حلق یا قصر کے بعد بیوی سے صحبت کے علاوہ احرام کی باقی تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، البتہ بیوی سے صحبت نہیں کر سکتے۔ یہاں ایک اہم مسئلہ یاد رکھیے کہ حج تمتع اور حج قران والے نے یہ جو قربانی کی یہ حج کی قربانی تھی۔ عید کی قربانی جو ہر صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ کوئی بھی حاجی 8 ذی الحجہ سے 15 روز قبل اگر مکہ پہنچ جائے اور پھر اس وقت سے مکہ ہی میں مقیم ہو تو وہ مسافر نہ رہا۔ اب اگر وہ صاحب نصاب بھی ہو تو اس پر عید کی قربانی بھی واجب ہے، چاہے یہیں پر عید کی قربانی کر لے اور چاہے تو اپنے وطن میں کروا لے۔ حلق یا قصر کے بعد اپنے عام استعمال کے کپڑے پہن لیجئے۔ عید کے ان 3 دنوں میں یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو کسی بھی وقت مکہ مکرمہ جا کر ایک طواف کر لیجئے، یہ طواف زیارت کہلاتا ہے۔ حج میں یہ طواف فرض ہے۔ اگر کسی حاجی نے ابھی تک حج کی سعی نہ کی ہو تو وہ طواف زیارت کے بعد حج کی سعی بھی کرے گا۔ طواف زیارت کے بعد حج کی سعی کرنے والا طواف زیارت میں استباع اور رمل بھی کرے گا، بشرطے کہ احرام ابھی نہ اتارا ہو، اور اگر احرام اتار چکا ہے تو پھر استباع اور رمل کے بغیر ہی طواف زیارت کرے، پھر 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھے اور پھر صفا و مروہ کے درمیان سعی کر لے۔ اب جب کہ آپ حلق و قصر بھی کروا چکے اور طواف زیارت اور حج کی سعی بھی کر چکے تو احرام کی کوئی بھی پابندی آپ کے لیے باقی نہیں رہی۔ سعی سے فارغ ہو کر مینا واپس آ جائیے اور رات مینا ہی میں گزاریے۔ اگلے روز یعنی 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد ترتیب سے پہلے چھوٹے جمرے کو، پھر درمیانے جمرے کو اور پھر بڑے جمرے کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماریے۔ یہ رمی غروب آفتاب سے پہلے کرنا سنت ہے، مگر بہت زیادہ ہجوم اور جان جانے کے خطرے کی وجہ سے رات کو بھی رمی کر سکتے ہیں، کیونکہ رات کو ہجوم بہت کم ہو جاتا ہے۔ چھوٹے جمرے یعنی جمرہ اولا کی رمی سے فارغ ہو کر ذرا آگے بڑھ کر ایک طرف ہو کر قبلہ رو کھڑے ہو جائیے اور خوب دعا کر لیجئے۔ اسی طریقہ پر درمیانے جمرے یعنی جمرہ وسطی کے بعد بھی خوب دعا کیجئے۔ البتہ بڑے جمرے یعنی جمرہ عقبہ کے بعد دعا نہیں ہے۔ 12 ذی الحجہ کو بھی زوال کے بعد اسی ترتیب اور اسی طریقے سے تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماریے۔ 13 ذی الحجہ کی رمی اختیاری ہے، اگر نہیں کرنا چاہتے تو 13 تاریخ کے صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے مکہ مکرمہ واپس آ جائیے۔ اگر 13 ذی الحجہ کی صبح صادق طلوع ہو گئی اور حاجی ابھی مینا ہی میں مقیم تھا تو آج بھی زوال کے بعد اسی ترتیب اور اسی طریقہ سے تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارے۔ الحمدللہ آپ کا حج مکمل ہوا۔ اب حج کے اعمال میں سے کوئی عمل باقی نہیں رہا، بس اتنا عمل باقی ہے کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے لگیں تو ایک رخصتی کا طواف کر کے جائیں، اسے طواف وداع کہتے ہیں۔ باہر سے آنے والے حاجیوں کے لیے یہ طواف واجب ہے اور اس کا طریقہ عام نفلی طواف کی طرح ہے،
نہ اس میں استباع اور رمل ہے اور نہ اس کے بعد سعی ہے۔ طواف زیارت کے بعد کوئی ایک نفلی طواف بھی کر لیا جائے تو واجب ادا ہو گیا، اور یہی طواف وداع کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ مگر بہتر یہی ہے کہ رخصتی کے وقت ایک مستقل طواف رخصتی کی نیت سے کیا جائے۔ خواتین کے حج کی مزید تفصیل۔ یاد رکھیے، حج کے ان 5 دنوں میں عورت کے مخصوص ایام شروع ہو گئے تو اس سے حج پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ عورت صرف نمازیں پڑھنا چھوڑ دے اور حج کے باقی تمام افعال سر انجام دیتی رہے۔ عورت اسی حالت میں مینا جائے، عرفات بھی جائے، مزدلفہ بھی جائے، شیطان کو کنکریاں بھی مارے، البتہ وہ طواف زیارت اس حالت میں نہیں کر سکتی، کیونکہ طواف مسجد میں کیا جاتا ہے اور اس حالت میں مسجد میں داخل ہونا منع ہے۔ لہذا عورت پاک ہو جانے کے بعد طواف زیارت کر لے۔ یاد رہے کہ طواف زیارت حج کا رکن اور فرض ہے۔ طواف زیارت کیے بغیر حج ہی ادا نہ ہوگا۔ نیز یہ طواف عید کے 3 دن کے اندر یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ میں کسی وقت کرنا واجب ہے۔ اگر ان 3 دنوں میں طواف زیارت نہ کیا تو طواف زیارت میں تاخیر کی وجہ سے دم واجب ہوگا، یعنی ایک بھیڑ یا بکری کی قربانی کرنا پڑے گی، اور طواف زیارت بھی ساقط نہ ہوگا، وہ بھی بہرحال کرنا پڑے گا۔ البتہ اگر عورت کو اپنے مخصوص ایام کی وجہ سے طواف زیارت کو مؤخر کرنا پڑا اور اس نے عید کے 3 دنوں کے بعد یہ طواف کیا تو طواف زیارت میں تاخیر کی وجہ سے اس پر دم یعنی قربانی بھی واجب نہیں۔ اسی طرح مکہ مکرمہ سے روانگی کے وقت اگر عورت اپنے مخصوص ایام میں ہو تو اس پر طواف وداع یعنی رخصتی کا طواف بھی واجب نہیں، وہ ایسے ہی وطن روانہ ہو سکتی ہے۔ اب تک کی تمام تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حج کے ان 3 طریقوں میں صرف 2-3 بنیادی فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ حج افراد میں صرف ایک ہی سعی کی جاتی ہے اور وہ حج کی سعی ہے، جبکہ حج قران اور حج تمتع کرنے والا 2 مرتبہ سعی کرتا ہے، ایک سعی عمرہ کی اور ایک سعی حج کی۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ حج افراد کرنے والے پر حج کی قربانی واجب نہیں، جبکہ حج قران اور حج تمتع کرنے والے پر حج کی قربانی واجب ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ حج افراد اور حج قران کرنے والے پر شروع سفر سے لے کر حج کے اختتام تک احرام کی تمام پابندیاں برقرار رہتی ہیں، جبکہ حج تمتع کرنے والے پر عمرہ کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ 8 ذی الحجہ کو پھر احرام باندھے۔ ان 3 طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے حج کی ادائیگی نہایت عظیم سعادت ہے۔ البتہ احناف کے نزدیک سب سے افضل طریقہ حج قران ہے، اور اس کے بعد حج تمتع کا درجہ ہے۔ فضیلت کے ساتھ ساتھ اپنی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ حج کے ان 3 طریقوں میں سے جو طریقہ بھی چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی حج فلائٹ 8 ذی الحجہ کے قریب ہے، یا پہلے آپ کو مدینہ منورہ جانا ہے اور پھر 8 ذی الحجہ کے قریب آپ مکہ جائیں گے، تو پھر آپ بآسانی حج قران یا حج افراد کر سکتے ہیں، کیونکہ احرام کی پابندیاں تھوڑے دنوں کے لیے ہوں گی۔ لیکن اگر آپ کی حج فلائٹ 8 ذی الحجہ سے 10، 15 یا 20 روز پہلے ہے تو پھر حج تمتع میں سہولت رہے گی۔ مکہ مکرمہ کی چند زیارتیں۔ غار حرا کا ایک منظر، اندر ایک شخص نفل پڑھنے میں مشغول ہے۔ غار حرا کی ایک اور تصویر۔ غار حرا وہ مبارک مقام ہے جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تھی۔ غار حرا کا اندرونی منظر۔ غار حرا جبل نور کی چوٹی پر واقع ہے۔ جبل نور کا ایک منظر۔ اس پہاڑ کی چوٹی کوہان کی طرح اوپر کو اٹھی ہوئی ہے۔ اپنی مخصوص شکل و صورت کی وجہ سے
یہ پہاڑ دور سے ہی نہایت آسانی سے پہچانا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ کی ایک اور اہم زیارت مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی وہ مقام جہاں ہادی عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صفا مروہ کے برآمدے کی دوسری جانب کچھ فاصلے پر موجود ایک مکان کے گرد سرخ نشان لگایا گیا ہے، یہی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مولد النبی کا قریبی منظر۔ اس جگہ پر آج کل اسلامی کتابوں کا مکتبہ قائم ہے۔ مولد النبی کا ایک اور قریبی منظر اور مکتبہ کے دروازے کی تصویر۔ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم مکتبہ کی اندرونی تصویر۔ مکہ مکرمہ کے قدیم قبرستان جنت المعلی کی چند تصاویر۔ یہ وہ مبارک قبرستان ہے جہاں ہزاروں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مدفون ہیں۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک بھی اسی قبرستان میں ہے۔ مدینہ منورہ کا سفر۔ اب مدینہ منورہ روانگی کی تیاری کیجیے۔ مسجد نبوی اور گنبد خضرا کے چند دلکش مناظر۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور اس کے بعد میری قبر کی زیارت کی وہ انہی لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ مدینہ منورہ جاتے وقت احرام کی ضرورت نہیں، البتہ مدینہ منورہ سے واپسی پر اگر مکہ مکرمہ آنا ہو تو احرام باندھنا ضروری ہے۔ مدینہ منورہ کے سفر کے دوران ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیے۔ نماز میں پڑھا جانے والا درود ابراہیمی سب سے افضل ہے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اپنی قیام گاہ پر سامان رکھیے اور پھر غسل یا وضو کر لیجیے۔ عمدہ لباس پہنیے، خوشبو لگائیے اور مسجد نبوی میں تشریف لے جائیے۔ مسجد نبوی کے ایک دروازے کا منظر۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے مسجد کے اس حصہ میں جائیے جو روضہ مبارک اور منبر شریف کے درمیان ہے۔ مسجد کا یہ حصہ ریاض الجنت کہلاتا ہے۔ اگر یہاں بآسانی جگہ مل جائے اور مکروہ وقت بھی نہ ہو تو 2 رکعت نفل تحیت المسجد پڑھ لیجئے۔ اگر یہاں جگہ نہ ملے تو مسجد میں جہاں بھی جگہ مل جائے وہیں یہ نفل ادا کر لیجئے۔ ریاض الجنت کا ایک منظر۔ ریاض الجنت کی پہچان یہ ہے کہ اس میں واقع ستونوں کا نچلا حصہ سفید منقش سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے، جبکہ ستونوں کا اوپر والا حصہ سرخ رنگ کا ہے، جیسا کہ اس تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ باقی مسجد کے ستون نیچے سے اوپر تک سرخ رنگ کے ہیں۔ ایک اور تصویر جس میں دونوں قسم کے ستون نظر آ رہے ہیں۔ دائیں طرف والا ستون سارا کا سارا سرخ رنگ کا ہے، یہ ریاض الجنت کی حدود سے باہر واقع ہے، جبکہ بائیں طرف کے ستون کا نچلا حصہ سفید رنگ کا ہے، یہ ستون ریاض الجنت میں واقع ہے۔ مسجد نبوی کے جدید تعمیر ہونے والے حصہ کی چند اندرونی تصاویر۔ نفل پڑھنے کے بعد انتہائی ذوق و شوق اور پورے ادب و احترام کے ساتھ خاتم النبیین رحمت للعالمین سرور کونین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دیجیے۔ جالیوں میں بنے ہوئے پہلے خانے کے سامنے کھڑے ہو جائیے۔ یہ خانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے بالکل سامنے بنایا گیا ہے۔
اب درمیانی آواز سے سلام عرض کیجیے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد ادب سے کھڑے ہو کر درود شریف پڑھتے رہیے۔ پھر دائیں طرف جالی کے دوسرے خانے کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں سلام عرض کیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا خلیفۃ رسول اللہ ابا بکر الصدیق۔ پھر ذرا دائیں طرف تیسرے خانے کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا خلیفۃ رسول اللہ عمر بن الخطاب۔ سلام سے فارغ ہو کر ذرا ہٹ کر ایسی جگہ آ جائیں کہ آپ کے قبلہ رو ہونے میں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آپ کی پشت نہ ہو۔ اب قبلہ رخ کھڑے ہو کر خوب دعا کر لیجئے۔ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران کثرت سے روضہ مبارکہ کے سامنے حاضر ہو کر سلام عرض کیا کریں۔ زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزاریے، ریاض الجنت میں نوافل پڑھیے اور کثرت سے دعا و استغفار کرتے رہیے۔ ہمت کر کے مسجد نبوی میں مسلسل 40 نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ ضرور ادا کیجیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے میری مسجد میں 40 نمازیں ادا کیں اور اس کی کوئی نماز نہ چھوٹی، اس کے لیے اللہ کی جانب سے جہنم، عذاب اور نفاق سے بری ہونے کا پروانہ لکھ دیا جاتا ہے۔ جنت البقیع کا ایک منظر۔ مسجد نبوی کے ساتھ ہی مدینہ منورہ کا قدیم قبرستان جنت البقیع واقع ہے۔ اس مبارک قبرستان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر ازواج مطہرات، ہزارہا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور لاکھوں اولیاء اللہ دفن ہیں۔ جنت البقیع کا ایک اور منظر۔ قبرستان کے ساتھ ہی واقع مسجد نبوی بھی تصویر میں دکھائی دے رہی ہے۔ قیام مدینہ منورہ کے دوران یہاں بھی بار بار حاضری دیجیے اور یہاں دفن لوگوں کے لیے اور اپنے لیے کثرت سے دعا کرتے رہیے۔ جنت البقیع کا قریبی منظر جس میں خوش نصیب مسلمانوں کی قبریں دکھائی دے رہی ہیں۔ مدینہ منورہ کے قریب ہی مسجد قباء واقع ہے۔ اس مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ایک عمرہ کے برابر ہے۔ یہاں بھی حاضری دیجیے اور مکروہ وقت نہ ہو تو نوافل ادا کر کے خوب سعادتیں سمیٹیے۔ مسجد قباء کے چند حسین و دلکش مناظر۔ جبل احد کا ایک منظر۔ مدینہ منورہ کے قریب ہی جبل احد واقع ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں اور یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ غزوہ احد میں شہید ہونے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قبریں اس پہاڑ کے ساتھ ہی ہیں۔ تصویر میں ان شہداء کی قبروں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ قبروں کے گرد واقع 4 دیواری واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے۔ شہداء احد کی قبروں کے گرد قائم 4 دیواری کا ایک قریبی منظر۔ ان شہداء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ یہاں بھی ضرور حاضری دیجیے اور ان کے لیے اور اپنے لیے خوب دعا کیجیے۔ واپسی سے پہلے روضہ مبارکہ پر آخری سلام کے لیے حاضری دیجیے اور دعا و استغفار کے ساتھ اپنے وطن روانہ ہو جائیے۔ تفصیلی بیان کے بعد آئیے اب آخر میں حج کے تینوں طریقے الگ الگ اور انتہائی مختصر لفظوں میں دوبارہ سمجھ لیجیے۔ سب سے پہلے حج افراد کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔
حج افراد کا طریقہ یہ ہے کہ حاجی میقات سے احرام باندھ لے اور حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے تو حج شروع ہو جاتا ہے اور احرام کی تمام پابندیاں لاگو ہو جاتی ہیں۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر حاجی ایک طواف اور صفا و مروہ میں سعی کر لے، یہ حج کی سعی ہے۔ پھر حاجی اسی طرح حالت احرام میں مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ اس دوران جس قدر نفلی طواف کرنا چاہے کر سکتا ہے، یہاں تک کہ ذوالحجہ کی 8ویں تاریخ آ جائے۔ آج حاجی مینا روانہ ہوتے ہیں اور آج کا دن اور آنے والی رات مینا میں گزارتے ہیں۔ اگلے روز فجر کی نماز پڑھ کر عرفات روانگی کی تیاری کی جاتی ہے، یہ 9ویں ذی الحجہ اور یوم عرفہ ہے۔ آج کا دن عرفات میں گزارے، سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر ہی مزدلفہ روانہ ہو جائے۔ مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی باجماعت ادا کی جاتی ہے، یہ رات مزدلفہ میں گزارنا واجب ہے۔ رمی جمرات کے لیے یہیں سے کم از کم 70 کنکریاں جمع کر لے۔ فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے ذرا پہلے مینا روانہ ہو جائے۔ یہ 10ویں ذی الحجہ اور عید کا دن ہے۔ آج کے دن صرف بڑے جمرے پر 7 کنکریاں مارے۔ ہر کنکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہے۔ پہلی کنکری مارتے وقت تلبیہ بند کر دے۔ تلبیہ پڑھنے کا سلسلہ ختم ہوا۔ رمی کے بعد اگر قربانی کرنا چاہے تو قربانی کر لے، اور اگر نہ کرنا چاہے تو بھی درست ہے، کیونکہ حج افراد کرنے والے پر حج کی قربانی واجب نہیں۔ پھر سر کے بال منڈوا کر یا چھوٹے کروا کر اپنے عام استعمال کے سلے ہوئے کپڑے پہن لے۔ عید کے 3 دن یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ میں کسی بھی وقت مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت کر لے۔ حج میں یہ طواف فرض ہے۔ اگلے روز یعنی 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد ترتیب سے پہلے چھوٹے جمرے کو، پھر درمیانے کو اور پھر بڑے جمرے کو 7 کنکریاں مارے۔ 12 ذی الحجہ کو بھی اسی ترتیب سے تینوں جمرات کو 7 کنکریاں مارے۔ 13 ذی الحجہ کی رمی اختیاری ہے، اگر نہیں کرنا چاہتا تو 13 تاریخ کی صبح صادق ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ چلا جائے۔ اگر 13 ذی الحجہ کی صبح صادق کے وقت حاجی مینا میں ہی مقیم تھا تو آج بھی ترتیب سے تینوں جمرات کو 7 کنکریاں مارے۔ وطن واپسی سے قبل طواف وداع یعنی رخصتی کا طواف کر لے۔ طواف وداع پر مناسک حج مکمل ہوئے۔ اب حج تمتع کا طریقہ مختصر طور پر سن لیجئے۔ حج تمتع کا طریقہ یہ ہے کہ حاجی میقات سے احرام باندھ لے اور عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرے کے افعال سر انجام دے، یعنی ایک طواف اور صفا مروہ کے مابین سعی کر لے، اور پھر سر کے بال منڈوا کر یا چھوٹے کروا کر احرام اتار دے۔ اب اس پر سے احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئیں۔ 8 ذی الحجہ کو مسجد الحرام سے حج کا احرام باندھ لے۔ حج کی سعی وہ چاہے تو اسی وقت ہی کر لے اور چاہے تو طواف زیارت کے بعد کر لے۔ اگر حج کی سعی اس وقت کرنا چاہتا ہے تو پہلے ایک طواف کر لے جس میں استباع کرے، یعنی دایاں کندھا کھلا رکھے، نیز پہلے 3 چکروں میں رمل بھی کرے، یعنی پہلوانوں کی طرح کندھے ہلاتا ہوا تیزی سے چلے۔ پھر اس طواف کے بعد حج کی سعی کر لے اور مینا روانہ ہو جائے۔ آج کا دن اور آنے والی رات مینا میں گزارے۔ اگلے روز فجر کی نماز پڑھ کر عرفات روانگی کی تیاری کرے۔ یہ 9ویں ذی الحجہ اور یوم عرفہ ہے۔ آج کا دن عرفات میں گزارے۔ سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر ہی مزدلفہ روانہ ہو جائے۔ مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ یہ رات مزدلفہ میں گزارنا واجب ہے۔ رمی جمرات کے لیے یہیں سے کم از کم 70 کنکریاں جمع کر لے۔ فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے ذرا پہلے مینا روانہ ہو جائے۔ یہ 10ویں ذی الحجہ اور عید کا دن ہے۔ آج کے دن صرف بڑے جمرے پر 7 کنکریاں مارے۔ ہر کنکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہے۔ رمی شروع کرتے وقت تلبیہ بند کر دے۔ اب تلبیہ کا سلسلہ ختم ہوا۔ رمی کے بعد پہلے قربانی کرے،
پھر سر کے بال منڈوا کر یا چھوٹے کروا کر عام کپڑے پہن لے۔ عید کے 3 دن یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ میں کسی بھی وقت مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت کر لے۔ یہ طواف حج میں فرض ہے۔ اگر حج کی سعی پہلے نہ کی ہو تو طواف زیارت کے بعد حج کی سعی بھی کر لے۔ اگلے روز یعنی 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد ترتیب سے پہلے چھوٹے جمرے کو، پھر درمیانے جمرے کو اور پھر بڑے جمرے کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارے۔ 12 ذی الحجہ کو بھی اسی ترتیب سے تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارے۔ 13 ذی الحجہ کی رمی اختیاری ہے، اگر نہیں کرنا چاہتا تو 13 تاریخ کی صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے مکہ مکرمہ چلا جائے۔ اگر 13 ذی الحجہ کی صبح صادق کے وقت حاجی مینا میں ہی مقیم تھا تو آج بھی ترتیب سے تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارے۔ وطن واپسی سے قبل طواف وداع یعنی رخصتی کا طواف کر لے۔ طواف وداع پر مناسک حج مکمل ہو گئے۔ اب حج قران کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔ حج قران کا طریقہ یہ ہے کہ حاجی میقات سے حج و عمرہ دونوں کا احرام باندھ لے اور حج و عمرہ دونوں کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے تو حج شروع ہو گیا۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر پہلے عمرے کے افعال سر انجام دے، یعنی ایک طواف کر لے اور صفا مروہ کے مابین سعی کر لے۔ البتہ عمرے کے افعال کے بعد سر کے بال نہ منڈوائے نہ چھوٹے کروائے، بلکہ اسی طرح احرام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ حج کی سعی چاہے تو پہلے ہی کر لے اور چاہے تو طواف زیارت کے بعد کر لے۔ اگر حج کی سعی پہلے کرنا چاہے تو سعی سے پہلے ایک طواف کر لے جس میں استباع کرے اور پہلے 3 چکروں میں رمل بھی کرے، پھر اس طواف کے بعد حج کی سعی کر لے۔ 8 ذی الحجہ کو تمام حاجیوں کے ساتھ مینا روانہ ہو جائے۔ حج قران کرنے والا باقی کے تمام افعال بالکل اسی طرح سر انجام دے گا جس طرح ابھی حج تمتع والے کے لیے بیان کر دیے گئے۔ پھر بھی اطمینان کے لیے دوبارہ سن لیجئے۔ 8ویں ذی الحجہ کا دن اور آنے والی رات حاجی مینا میں ہی گزارے گا۔ اگلے روز یعنی 9ویں ذی الحجہ کو عرفات روانہ ہوگا۔ یہ یوم عرفہ ہے۔ آج کا دن عرفات میں گزارے۔ سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر ہی مزدلفہ روانہ ہو جائے۔ مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ یہ رات مزدلفہ میں گزارنا واجب ہے۔ رمی جمرات کے لیے یہیں سے کم از کم 70 کنکریاں جمع کر لے۔ فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے ذرا پہلے مینا روانہ ہو جائے۔ یہ 10ویں ذی الحجہ اور عید کا دن ہے۔ آج کے دن صرف بڑے جمرے پر 7 کنکریاں مارے۔ ہر کنکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہے۔ رمی شروع کرتے وقت تلبیہ بند کر دے۔ اب تلبیہ کہنے کا سلسلہ ختم ہوا۔ رمی کے بعد پہلے قربانی کرے، پھر سر کے بال منڈوا کر یا چھوٹے کروا کر عام استعمال کے کپڑے پہن لے۔ عید کے 3 دنوں میں کسی بھی وقت مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت کر لے۔ یہ طواف حج میں فرض ہے۔ اگر حج کی سعی پہلے نہ کی ہو تو طواف زیارت کے بعد حج کی سعی بھی کر لے۔ اگلے روز یعنی 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد ترتیب سے پہلے چھوٹے جمرے کو، پھر درمیانے جمرے کو اور پھر بڑے جمرے کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارے۔ 12 ذی الحجہ کو بھی اسی ترتیب سے تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارے۔ 13 ذی الحجہ کی رمی اختیاری ہے۔ اگر نہیں کرنا چاہتا تو 13 تاریخ کی صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے مکہ مکرمہ چلا جائے۔ اگر 13 ذی الحجہ کی صبح صادق کے وقت حاجی مینا میں ہی مقیم تھا تو آج بھی ترتیب سے تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارے۔ وطن واپسی سے قبل طواف وداع یعنی رخصتی کا طواف کر لے۔ طواف وداع پر مناسک حج مکمل ہوئے۔ حج کے سفر کے دوران کچھ دینی کتابیں بھی ضرور ساتھ رکھیے۔ حضرت مولانا احتشام الحسن کاندھلوی رحمہ اللہ کی کتاب رفیق حج، حضرت مولانا مفتی سعید احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کی کتاب حج و زیارت کا مسنون طریقہ،
حضرت مولانا محمد منصور نعمانی رحمہ اللہ کی کتاب آپ حج کیسے کریں اور مفتی محمد صاحب کی کتاب حج سنت کے مطابق کیجیے، یہ تمام کتابیں حج کے ضروری مسائل کے سلسلہ میں نہایت مفید ہیں۔ ان میں سے کم ایک دو کتابیں ضرور اپنے ساتھ رکھیے۔ حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمہ اللہ کی کتاب فضائل حج اس اعتبار سے نہایت مؤثر ہے کہ اس کے پڑھنے سے دل میں عشق و محبت اور خوف و خشیت کی وہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں جو حج کی بلکہ ہر دینی عمل کی اصل روح ہیں، لہذا یہ کتاب بھی ضرور اپنے ساتھ رکھیے۔ تصاویر کے ذریعے حج و عمرہ کا بیان مکمل ہوا۔ اس مبارک سفر پر جانے والے احباب سے درخواست ہے کہ دوران سفر اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، بلکہ وہ احباب جنہیں حج و عمرے کے اس بیان سے کوئی فائدہ پہنچے، ان پر تو اپنا حق سمجھتا ہوں کہ وہ اس مبارک سفر کے دوران مجھے، میری والدہ محترمہ اور میرے بہن بھائیوں کو بلکہ میرے تمام اہل خانہ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔